لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آج ہم 3 آیات کریں گے. 3 آیات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگلی 1-2 آیات جو ہیں ان کی تفسیر کافی لمبی ہے، جس میں بیت اللہ، مقام ابراہیم کی بات ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو اس کے بارے میں تفسیر تھوڑی سی تفصیلی ہے. میں نے آگے چیک کیا ہے تو وہ پورشن ضروری ہے انشاءاللہ، تو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. آگے تفسیر یہ کہ میکسیمم مختصر ہی ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات تفصیل سے ہو جائے. تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی فضیلت اور اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. آج ہم 3 آیات میں آپ کے سامنے قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. جو اگلی آنے والی ایک ہی آیت ہے نا، ماشاءاللہ اس کی تفسیر کافی ڈیٹیلڈ ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ کا تذکرہ ہے. بیت اللہ کے اندر یعنی ہے کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ تفصیل طلب باتیں ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے ان کو. بسم اللہ کرتے ہیں جی. آج کی اگر آیات کو دیکھیں تو یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں میرا خیال ہے. ہاں جی سیم آیات ہیں. تو میں لکھتا ہوں، پھر اب سیم ہے تو پھر آپ خود کریں. میں لکھ دیتا ہوں. کیا ہے جی؟ یا بنی اسرائیل. ہاں جی، یا بنی اسرائیل. یہ کیا ہے جی؟ یا حرف ندا اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ نہیں، گرامٹیکلی مضاف مضاف الیہ. بنی کون سی حالت ہے؟ جر، نصب یا رفع؟ یا کے بعد مرکب اضافی کا مضاف کس حالت میں جاتا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ ایک ہی بچ گیا، نصب میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کے اوپر جب یا داخل ہوتا ہے تو اس کا جو مضاف ہے وہ نصب ہو جاتا ہے. تو یہ نصب ہے. بنی کیا ہے؟ نصب ہے، نصب حالت ہے. یا بنی اسرائیل. اب مجھے اتنا اندازہ ہے کہ آپ لوگ ترجمہ اور یہ سب سمجھ جائیں گے. دیکھیں، یہ بات سمجھ آنا، یاد رہ جانا کہ یہ نصب ہے، یہ جر ہے، یہ واقعی ایک وقت کے بعد یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اتنی بار ریپیٹ ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ بیٹھ جانی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ مقصد کیا ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یا بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اے بنی اسرائیل. ہاں، اس وقت فرق پڑے گا جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے کویسچن کر لے کہ اچھا آپ ترجمہ تو آپ کو آ رہا ہے تو یہ بتائیں پھر کیا ہے. جو حاضر ہے ہم سے زیادہ جانتا ہوگا وہ ہمیں کویسچن کرے گا، تو اس صورت میں پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کیا کرو؟ اذکرو کا کیا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل کون سا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟
کون سا فعل ہے جی؟ فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم واحد کا ہے، جمع کا ہے، کیا ہے؟ جمع کا ہے. یعنی انتم فاعل ہے. اذکروا، تم سب کیا کرو؟ یاد کرو. ذکر نہیں کرو، یاد کرو. بیسیکلی اذکروا تھا لیکن حمزۃ الوصل ہے تو ملا کے پڑھا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی. یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ناؤن پلس ضمیر مرکب اضافی، اور کوئی صورت نہیں ہے. تو میری نعمت، نعمتی میری نعمت. اب میں آپ سے کوشچن کروں کہ یہ نعمت کون سی حالت میں ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ رفع میں ہے. اور کوئی دوسرا؟ بس ایک چانس رہ گیا. اب نصب ہے. کیوں نصب ہے؟ نہیں، نصب نعمت اس میں نصب کیوں ہے؟ نعمتن ہے نا ورڈ، تو یہ تا کے نیچے زیر ہے، تو یہ نصب آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں امتحان نہیں لے رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے. دیکھیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت. اب میری نعمت اس جملے میں کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ نعمتی میں جو نعمت ہے یہ حالت نصب میں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو زیر سے نظر آ رہا ہے کہ آگے یا متکلم ہے، اس کی وجہ سے زیر ہوئی ہے. لیکن گرامر کے حساب سے کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اذکروا کا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اب نعمتی مفعول ہے، میری نعمت کو یاد کرو. اچھا آگے کیا آ گیا؟ التی. اب التی کیا ہے؟ نہیں، اس میں موصول مذکر کا کہ مؤنث کا؟ مؤنث کیوں ہے؟ کون سی قوم؟ اس کی تو تعلق ہی نہیں ہے. یہ بیسیکلی آپ کی یہاں پہ جو نعمت ہے یہ ہے صفت موصوف. کیا ہے جی؟ موصوف. اب اس کی صفت آ رہی ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے، تو التی اس لیے مؤنث آیا ہے کہ نعمتی میری نعمت، التی جو. اب وہ جو نعمت کا تذکرہ ہوگا وہ کیا ہے؟ التی انعمت. آگے کیا ہے جی؟ علیکم. ہاں جی، التی انعمت علیکم. اب اس نعمت کی صفت آ گئی ہے، پورا جملہ کہ وہ کیسی نعمت ہے. انعمت کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ماضی. تو صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم. انعمت میں نے. سو باب افعال انعم ینعم، انعمت میں نے انعام کیا. متعلق کے فعل علیکم، میں نے انعام کیا تم پر. سو اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، جو تمہیں دی نعمتیں. آگے کیا ہے جی؟ وَأَنِّي. یہ عطف ہے اسی اذکروا کے ساتھ کہ انعمت علیکم. وَأَنِّي اور میں نے مزید کیا کیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ. ہاں جی، فضلت یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ماضی. صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم. فضلت میں نے فضیلت دی. فضل یفضل. ٹھیک ہے جی. اور باب تفعیل، باب تفعیل. فضلت. کم کیا ہے جی؟ مفعول. میں نے فضیلت دی تم سب کو. اس میں سے انا باہر آ گیا، جملہ اسمیہ بن گیا. انا پہ تاکید آئی انا کی، کیا بن گیا؟ انی. لیکن انی کیوں ہے؟ کیونکہ جملے کے کنٹینیوشن میں ہے وہ، اس لیے وہ انی ہے. انی فضلتکم میں نے تم سب کو فضیلت دی. کن پر؟ علی حرف جر، علل، اعلی، مینا. کس پر؟
تمام عالم پر. عالمون کی جمع سالم، عالمون، عالمین، عالمین، علا کی وجہ سے حالت جر میں متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آسان آیت ہے، پہلے آ چکی ہے کئی بار. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگ کیا ہے، اچھا یہ بات کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ چند چیزوں کو ہمیں اب تھوڑی سی، مجھے پتا ہے اس میں چھپی ہوئی چیزیں تھی ساری، جیسے نعمت ہی چھپا ہوا تھا کہ وہ حالت نعمت کون سی حالت ہے، اللتی کیوں آیا ہے، لیکن چونکہ پہلے آ چکی ہے اس لیے ایکسپیکٹڈ تھا، ہو سکتا ہے یاد ہو. مجھے پتا ہے ترجمہ آپ کو آتا تھا اس کا، بغیر گرامر کے الحمدللہ اس وقت آپ کو اس کا پوری آیت کا ترجمہ آ جانا تھا، وہ کوئی اب ایشو نہیں رہ گیا. بل انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی. بہت بڑا قرآن ہے، کتنے 6300 کم و بیش آیات ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 3 سال کم و بیش لگیں گے، میرا اندازہ ہے. کیا خیال ہے، ایسے ہی ہوگا نا؟ میرا خیال ہے کہ 3 سال لگ جائیں گے، 3 ساڑھے 3 سال. تو ہم نے بڑا کام شروع کیا ہے کہ چھوٹا کام شروع نہیں کیا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کام مدارس میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ پورا کر نہیں سکتے ہیں. وہ پورا کریں تو وہ تو پہلے ہی 8 سال گئے تو 10-15 سال پہ بات چلی جائے گی. لیکن انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے تندرستی، ایمان عطا فرمائے، خیر و برکت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے. آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں جی. 4 ریسٹ میں 1 گھنٹہ نکالنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جی. کوئی مشکل ہے؟ خواہش، کوشش، ہمت اور لگن ہو اپنے آپ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَاتَّقُوا یومن. اچھا جی، واو اب استئنافی ہے، واو اب عطف کا ہے. واو کیا ہے؟ عطف. کیوں عطف ہے؟ دیکھیں یہ بھی امر دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا، اذکرو، یاد کرو. اب یہ اسی کے ساتھ مزید ہے، اور کیا کرو؟ وَاتَّقُوا. اچھا جی، یہ اتقو کیا ہے؟ ہاں جی، اتقا یتقی، تقوی اختیار کرنا. تتقون سے امر بنا ہوا. اتقو، تم سب کیا کرو؟ پرہیزگار بنو. واتقو، کیوں پرہیزگار بنو؟ یومن، ظرف کے طور پہ ایک دن. تقوی اختیار کرو اس دن کے لیے. یومن. آگے کیا ہے جی؟ اب یہ اس یومن کی صفت آ رہی ہے کہ وہ دن کیسا ہے. لا تجزی، اور اب یومن موصوف ہو گیا. لا تجزی نفسن، ہاں جی، ان نفسن، ان نفسن شیئن. لا کون سا ہے؟ نفی. جزا یجزی، جزا یجزی، باب ضربہ. جزا یجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دینا، کسی کے کام آ جانا، فائدہ دے دینا. تجزی کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا کہ مذکر کا؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا. واحد مؤنث کیوں ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ نفسن اس کا فاعل ہے حالت رفع میں، اور نکرہ ہے. کوئی نفس فائدہ نہیں دے گا. کس کو؟ ان نفسن، کسی بھی جان کو. کسی بھی جان کو کوئی دوسری جان کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. کس بات کا؟ شیئن، کسی بھی چیز کا. اب دیکھنا تمام نکرہ ہیں، نفسن بھی نکرہ، ان نفسن بھی نکرہ، اور شیئن بھی نکرہ. یہ نکرہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا کوئی. آگے کیا ہے جی؟ ولا یقبل منہا عدل. ہاں جی، واو حرف عطف کس کے ساتھ؟ اسی لا کے ساتھ. اور لا یقبل، یہ یقبل کیا ہے جی؟ ہاں جی، مضارع. کون سا؟ معروف کے مجہول؟ ہاں جی، یفعل کا وزن. یقبل، اس سے قبول کیا جائے گا. دیکھیں وہ قبول کرتا ہے، یقبل وہ قبول کرتا ہے، اور یقبل دیکھیں یقبل التوبہ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اور یقبل
اسے قبول کیا جائے گا، لا یقبل اسے نہیں قبول کیا جائے گا۔ واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر کا صیغہ، کسے قبول نہیں کیا جائے گا؟ اب اس کا نائب الفاعل چاہیے ہمیں، وہ کون ہے؟ حالت رفع میں ہوگا، کون ہے وہ؟ عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے فدیہ۔ کیا ہوتا ہے جو مطلب؟ فدیہ۔ ولا یقبل عدل، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کس سے؟ من حرف جر ہا، یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ جو واحد مؤنث ہے تو یہ نفس کی طرف جا رہا ہے، لا یقبل منہا عدل، اور اس سے کسی قسم کا کوئی، اور یہ بھی نکرہ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا تنفعها شفاعۃ، ہاں جی، واو اور فعطف لا نفی، تنفعها، یہ تنفع کیا ہے؟ کون سا فعل؟ ماضی مضارع؟ مضارع۔ نفع ینفع، اور تنفع ہے مذکر کے مؤنث؟ مؤنث کیوں ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اٹیچ کبھی بھی فاعل نہیں ہوتا۔ حالت رفع میں دیکھیں کیا ہے اس میں؟ شفاعت، لا تنفع شفاعت، کوئی، اب جائے نکرہ، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کسے؟ مفعول اب آ رہا ہے، کسے؟ اب ہاں کون ہے؟ نفسن، سو کسی قسم کی کوئی سفارش اسے فائدہ نہیں دے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا ہم ینصرون، واو اور عطف لا نفی، نصر ینصر مدد کرنا، ینصرون مجہول، جمع مذکر غائب، ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون ان کی مدد کی جاتی ہے، لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کا جو ہم ہے نائب الفاعل، وہ مبتدا بنا کے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا اور تاکید ڈال دی گئی کہ ان کی مدد ہرگز نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں جی یہ کس کی ساری تفصیل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس یومن کو کس طرح واضح کیا ہمارے سامنے کہ وہ دن کیسا ہے۔ اب اس کی آپ صفات گننا شروع کریں، کتنی صفات آئی ہیں؟ لا تجزی صفت نمبر 1، لا یقبل منہا عدل صفت نمبر 2، لا تنفعها شفاعت صفت نمبر 3، لا ہم ینصرون صفت نمبر 4۔ 4 صفات اس دن کی آئی ہیں بڑائی بتانے کے لیے کہ وہ دن کتنا سخت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہاں جی اب دیکھیں واو استئنافیہ نیا جملہ، از، یہ کون سا از ہے؟ لیکن مطلب کیا ہے؟ یاد کرو، اذکرو، یاد کرو۔ اب اگلی بات یاد کروائی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ ابتلا، با لام یا اس کا مادہ ہے، باب افتعال، ابتلا، افتعال، ابتلا، یبتلی، ابتلا ان، آزمائش۔ سو ابتلا کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد، جمع، مؤنث، مذکر؟ واحد مذکر۔ ابتلا، اس نے امتحان لیا۔ اب اس کا فاعل کون ہے؟ رب، حالت رفع، رب، ابتلا ربہ، اس کے رب نے امتحان لیا۔ ربہ مرکب اضافی، کس کا امتحان لیا؟ حالت نصب منصوب ابراہیم۔ یاد کرو جب اس کے رب نے، اب یوں ہوگا ترجمہ، ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا، آزمائش ڈالی۔ کیا آزمائش تھی جی؟ بکلماتن، با حرف جر، کلماتن، یعنی کس چیز کے ذریعے امتحان لیا؟ چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے۔ وہ کلمات کیا ہیں وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے۔ تو یہ متعلق فعل ہو گیا۔ آگے کیا ہے جی؟
اچھا جی، اب دیکھیں یہ از اب شرط کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، اب جواب شرط آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اتمہن. دیکھیں جی، اتم یتم، کیا؟ مکمل کرنا. اتمہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اتمہ اس نے مکمل کیا. اور ہنہ کیا ہے؟ مفعول جمع مؤنث کا صیغہ ہے. کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، کلمات کی طرف. کلمتن کی جمع کلماتن. فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے مکمل کیا انہیں، یعنی وہ آزمائش پر پورے اترے. آگے کیا ہے جی؟ قال انی جاعلک. اب دیکھیں چونکہ یہاں پہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا ہے، یوں نہیں فرمایا ابتلیتو کہ میں نے امتحان لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ابتلا ربہ، اس کے رب نے امتحان آزمائش میں ڈالا. اب یہاں پہ بھی پھر غائب کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اسی نے کہا. اگر ہوتا یہاں ابتلیتو تو پھر ہوتا یہاں قلتو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. قالا فعل ماضی واحد مذکر، اس نے کہا. کس نے کہا؟ رب نے کہا. کیا کہا؟ انی جاعلوکا. سو تھا کیا؟ انا جاعلوکا. جاعلن بنانے والا، مرکب اضافی، کاف انتا، انا جاعلوکا میں تمہیں بنانے والا ہوں. کیا؟ للناسی، لام حرف جر اور متعلق خبر ہو گیا. انی جاعلوکا للناسی اماما، میں تمہیں بنانے والا ہوں کیا؟ لوگوں کے لیے امام. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ قالا. اب قالا کون ہے؟ ہاں جی، اب ہیں ابراہیم علیہ السلام. قالا ومن ذریتی، اور فرمایا اور میری اولاد میں سے. قالا ومن ذریتی، یہ وہ سوال ہے، یہ سوالی ہے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ٹھیک ہے، اگلی بات انہوں نے کی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا لا ینالو عہدی الظالمین. اچھا جی، اس کا مادہ ہے نون یا لام. نون یا لام باب سامیہ سے تو بن جاتا ہے نالا ینالو، چونکہ یہ وہ اس میں سے ہے، غیر صحیح فعل میں سے. اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ اجوف ہے، درمیان میں آ رہا ہے علت. سو تبدیلیوں کے بعد بن گیا نالا ینالو. اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا کسی چیز کو. کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب پانا. سو لا ینالو، وہ نہیں پائے گا. کیا ہے جی؟ وہ نہیں پائے گا. ینالو واحد مذکر کا صیغہ مضارع. وہ نہیں پائے گا. کون نہیں پائے گا؟ اچھا، وہ نہیں پائے گا عہدی. کیا نہیں پائے گا؟ میرا عہد، میرا وعدہ. کون نہیں پائے گا؟ الظالمین، منصوب، یعنی جو ظالم ہوگا وہ میرا عہد نہیں پائے گا. یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوگا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اسی کو ملے گا جو ظالم نہیں ہوگا. تو یہ یعنی کہ ایسے تو یعنی سیپریٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو گرامر سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی، جو شرک ہے، شرک کریں گے اور یعنی جو بھی ظلم کریں گے. امید ہے آپ نے گرامر سمجھ لی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رہے کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والوں میں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کی رضامندی تائید حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اور انہیں اس حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتے رہیں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دین اسلام ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور یہی وہ سیدھا صحیح کامل اور جامع دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى در حقیقت بحث و مباحثے کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا تاکہ اہل ضلالت کے مقابلے کے لیے اسے اختیار کریں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کیا میری ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی اور اسے نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ کون نقصان پہنچانے آئے تھے اور پچھلے 18 سال میں وہ ان کا بال بھی باقا نہ کر سکے اور ان کو ریٹرن ہونا پڑا۔ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوفٹیاں پہن کے، شلواریں قمیضیں پہن کے، ہے جی، بغیر ٹیکنالوجی کے کتنی تعداد ہوگی کاؤنٹنگ میں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں اللہ ان کو بھٹی سے گزار رہا ہے، صحابہ بھی ایسی بھٹی سے گزرے تھے، امتحانات آئے تھے مشکل میں، لیکن اللہ نے پھر ان کو کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سی وہ جماعت ہے، بہرحال یہ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو بھی جماعت ہے ہمیں اسی جماعت کے ساتھ رکھنا، یعنی ہم عملی طور پہ ہوں یا دلی طور پہ یا ایمانی طور پہ انہی کے ساتھ ہوں ہمارے خیالات۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ اپنے پاس علم وحی آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے۔ کس کے لیے جی؟ امت کے لیے۔ قرآن و سنت کے علم کے بعد اس نے ہرگز یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی، ولیعوذ باللہ۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن در حقیقت یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے ہے، جیسے میں نے شاید آپ کو کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں کیا ہے، ہمارے لیے ہے۔ تلاوت کتاب کا حق، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، دوسرے بزرگوں نے بھی یہی قول اختیار کیا، لیکن سعید نے قتادہ سے یہ روایت کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے اسے نازل فرمایا، کلمات میں کوئی تعریف نہ کی جائے اور نہ اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ یعنی کتنے کام کرنے ہیں؟ حلال کو حلال سمجھنا ہے جو قرآن میں آ گیا، حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا اس کی ویسے ہی قرات کرنی ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی تحریف نہیں کرنی۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ، کہ قرآن کی کوئی تعویل اپنی مرضی سے نہیں دینی۔ علم نہیں ہے تو خاموشی ہے، قرآن کا کوئی یعنی اندازہ نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے فرماتے ہیں سدئی نے ابو مالک کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بیان کیا، اور اس کتاب کو ایسا پڑھنے والے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے وہ لوگ ہیں جو اس کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور کتاب الہی میں اپنی طرف سے کوئی تحریف نہیں کرتے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ جسے ترجمہ آ رہا ہوگا یا جو ترجمہ پڑھ رہا ہوگا، لیکن ادروائز بس پڑھتا ہی چلا جائے گا، اسے نہیں پتا کہ آیت عذاب کی ہے یا آیت رحمت کی ہے۔ لیکن چونکہ الحمدللہ ہم اس سچویشن میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہی مروی ہے کہ جب آپ کی آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس جملے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت کی خبر ہے، یعنی سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے بھی جو ان کتابوں پر ایمان لائے جو ان انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں، اور اس طرح عمل کرے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، تو گویا اس کتاب پر ایمان لایا جو میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ مائدہ۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا، اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ اب دیکھیں غور کریں کیا ہے، اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا، اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔ یعنی صحابہ کرام نے قرآن کو پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ رزق کی بھی بہاریں لگا دیں اور حکومتیں بھی عطا کر دیں۔ یہی اصل حل ہے کہ جب ہم قرآن کے صرف پڑھنے والے نہیں عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کو ترک کر دیں گے اور ہم اب کیا ہے، میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا، اس کا مدعا یہی ہے کہ ہم علاج غلط کر رہے ہیں۔ مرض کی تشخیص ہے ہمارے پاس، مرض ہمیں پتہ ہے کیا ہے، لیکن علاج غلط ہو رہا ہے۔ اس علاج کی طرف بات نہیں ہوتی جو اصل ہے، جو ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ علاج غلط ہو تو پھر صاف ظاہر ہے کہ مزید سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں، مزید بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ یعنی تم اس وقت تک اصل دین پر نہیں آ سکتے جب تک تم اپنی جو نازل کردہ کتاب ہے اس پر صحیح عمل نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں یعنی جب تم اس کو اس طرح قائم رکھو جس طرح قائم رکھنے کا حق ہے، ان کے ساتھ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور ان کی باتوں کی تصدیق کرو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نعت و صفت کا تذکرہ کرو گے، آپ کی اتباع اور تائید و حمایت کرنے کا حکم ہے، تو یہ بات تمہیں حق کی طرف لے جائے گی اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا راستہ دکھائے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف۔ یعنی وہ لوگ جو اس رسول کو جو امی نبی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، سورہ بنی اسرائیل۔ اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب کا علم دیا گیا جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورۃ القصص۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لے آتے، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں، بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کیا کرتے رہے ہیں؟ برائی کو بھلائی سے، یعنی گناہ ہو جائے تو بھلائی کریں
اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورہ آل عمران۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں گے، اگر آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارے میں جانے والے ہیں، جیسا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، سورہ ہود۔ اور جو کوئی اور فرقوں میں اور اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے، وہ جہنم رسید ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہودی اور عیسائی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکے ہیں تو ان پر ایمان لانا ان کے لیے لازمی ہے۔ آیت نمبر 122 اور 23 کی تفسیر کر لیتے ہیں، 24 کی کل ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ مختصر سی ہے۔ آیت نمبر 122 اور 23، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح کی آیات اس صورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہیں، اسے یہاں دوبارہ اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے لایا گیا ہے، جن کی صفت نعت اس میں پاک شان اور جن کی امت کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی کہ وہ ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں نہ چھپائیں، بلکہ ان تمام دینی و دنیاوی نعمتوں کو یاد رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا، اور اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا، اور یہ حسد آپ کی مخالفت، تکذیب اور آپ کی تائید و حمایت سے انحراف پر آمادہ نہ کرے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔